بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 اذکار جو میں بیان کرنے جا رہی ہوں یہ غم، پریشانی، دکھ، تکلیف، بیماریوں اور گناہوں کے خلاف ایک بہترین اور کارگر ہتھیار ہے۔ پہلا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ دن میں اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، یہاں تک کہ دن کے اختتام پر آپ سب سے زیادہ درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر سرور جھلک رہا تھا۔ ہم نے کہا ہم آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ جو شخص بھی آپ پر درود پڑے گا میں اس پر 10 دفعہ رحمت کروں گا، اور جو بھی آپ پر سلام کہے گا میں اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا۔ دوسرا ذکر ہے کثرت سے استغفار کرنا۔ اپنے فارغ وقت میں زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب بھی صبح کی اللہ تعالیٰ سے اس صبح 100 مرتبہ توبہ کی۔ تیسرا ذکر ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس ذکر کے پڑھنے کا کہا اس میں ایک عظیم راز پوشیدہ ہے۔ یا ذوالجلال کے معنی ہے بہت زیادہ جلال، کامل، بزرگی والی ہستی، والاکرام کے معنی ہے اور اپنے اولیاء کے لیے بھی اکرام اور تکریم کی مالک ہستی۔ اگر آپ غور فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ آپ نے اس بلند و برتر ہستی کی تعریف بھی کیا اور اس سے مانگ بھی رہی ہیں۔ سوچئے اگر دن میں آپ یہ سینکڑوں دفعہ پڑھتے ہیں یا ذوالجلال والاکرام تو آپ کی کئی حاجات پوری ہوں گی۔ چوتھا ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کلمے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے صحابہ کو تاکید فرمائی اور اسے جنت کا خزانہ قرار دیا ہے۔ قیس بن سعد بن عباد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے باپ نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے ان کے حوالے کیا۔ میں صلوات پڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، آپ نے اپنے پیر سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹھوکا لگائی، پھر فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے دروازہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ پانچواں ذکر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ یہ ذکر غم و فکر کو بھگانے اور خوشیاں اور مسرت سمیٹنے کا سبب ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ پڑھا کرو۔ ایسی دعا ہے جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ چھٹا ذکر ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے کہ جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں، اور کیا تم لوگ نہیں چاہتے کہ تم لوگوں کا اللہ کے دربار میں ذکر ہوتے رہے؟ ان اذکار سے اگر آپ نے فوائد حاصل کرنے ہیں تو ان کو تدبر، تکرار، کثرت اور عاجزی کے ساتھ پڑھیے۔ جس قدر آپ لوگ اللہ کا ذکر کریں گے اس قدر اللہ کی محبت کا حصول ممکن ہوگا۔ جس قدر دعا میں عاجزی، انکساری ہوگی، اسی لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ بھی پائے گی۔ اور کثرت سے دعا اور موضوعات اور اذکار کا ورد شیطان کو بھگانے اور جسم سے حسد کے زہر کو ختم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔